بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی جس آیت کریمہ کی تشریح آپ سن رہے تھے، اس میں اللہ تعالی نے یہ بات بتلائی ہے کہ قرآن پاک سے وہ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جو متقی ہیں، اور تقوی در حقیقت ایمان کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچاتا ہے جس چیز کے متعلق یہ شبہ بھی ہو جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ اور اللہ تعالی نے متقی لوگوں کی جو تعریف فرمائی ہے اور اس آیت کریمہ میں جو ان کی صفات ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط پر بات ہو رہی تھی کہ یؤمنون بالغیب، وہ ایسے لوگ ہیں جو غیب پر، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کی تحقیق عرض کر رہے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اور اس پر فقہاء اور محدثین کے درمیان کیا کیا مباحث ہیں، اور ایمان کا اقرار کن کن چیزوں کے متعلق کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک شخص جس کا عقیدہ وہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں مطلوب ہے، اس پر ایمان کا اقرار اور ایمان کی تصدیق اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ حدید میں یہ فرمایا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالی پر اور اس کے رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام، اولئک هم الصدیقون والشہداء، یہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں صدیق ہیں، شہید ہیں، عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، اور ان کے لیے اللہ نے اجر بھی رکھا ہے اور ان کے پاس نور بھی ہے۔ ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالی نے یہ ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے دلوں میں ایمان کو ثبت فرما دیا ہے۔ اور کبھی کبھی قرآن پاک نے اعمال صالحہ پر بھی ایمان کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ تحویل قبلہ کی ضرورت جب پیش آئی اور اللہ تعالی نے حکم نازل فرمایا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو ایک سوال یہ اٹھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور انتقال کر گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالی کی شان ایسی نہیں ہے کہ وہ تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے نماز کو ایمان فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایمان کا لفظ اعمال صالحہ کے لیے بھی قرآن میں آتا ہے۔ اور دوسری چیز ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی نے اسے ایمان کا قائم مقام قرار دیا۔ تاج العروس میں علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور پھر نقل کیا ہے کہ جس شخص کا اللہ پر
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اور تقدیر پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان ہو جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے تو وہ مومن کہلائے گا۔ اور ایمان کا اطلاق کبھی کبھی اس خشوع اور خضوع پر بھی کیا جاتا ہے جو نماز میں یا اعمال صالحہ میں ہوتا ہے، اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے، اور ایمان تصدیق، اقرار اور عمل تینوں چیزوں سے کامل ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ دل سے ان چیزوں کی تصدیق کرے جن چیزوں کی تصدیق ضروری ہے، اللہ تعالی کی ذات کی، اس کی صفات کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اسی طرح کتابوں کی، تقدیر کی، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے۔ اور تصدیق کے بعد دوسری چیز اقرار کی زبان سے گواہی دے، اور تیسری چیز عمل کرے، تو یہ وہ چیز ہے جو اس کے ایمان کو کامل کر دے گی۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں پر الگ الگ بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی تصدیق کو بھی ایمان کہا جائے گا، اقرار کو بھی ایمان کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی، مگر فیصلہ کن بات کچھ اور ہے، اور وہ فیصلہ کن بات ایمان نام ہے اس تصدیق کا جو ایک مومن انسان کا دل کرتا ہے، اور کامل ایمان میں یہ باقی چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک مومن بھی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو امن دینے والا، اطمینان سے رکھنے والا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی امتوں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھیں گے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے، تو کچھ امتیں اس کی تکذیب کریں گی، اور اللہ تعالی کے بندے نیک اور صالح انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر بلایا جائے گا، اور جب آپ گواہی دیں گے اور آپ کی امت اس بات کی گواہی دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں اپنی نبوت کا حق ادا کیا، تو یہ جو تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کرے گی، اس تصدیق پر اللہ تصدیق فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت سچ کہتی ہے، یہ جو تصدیق اللہ نے کی ہے، اس تصدیق کی وجہ سے اللہ کو نام بھی مومن۔ تو ابن اسیر کا قول یہ نقل کیا ہے تاج العروس میں۔ تو ایمان تصدیق کا نام ہے، جمہور متکلمین کے نزدیک صرف تصدیق کا نام ایمان ہے، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت سے لکھا ہے کہ ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے، اور اقرار اس لیے کرایا جائے گا کہ اس پہ مسلمانوں کے احکامات جاری کیے جائیں، وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کی وراثت تقسیم کی جائے، نکاح، طلاق اور دیگر جتنے معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے کیے جائیں۔ تو وہ دو طرح کی چیز کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام، اور اس کے ساتھ ساتھ اقرار کرے گا تاکہ اس پہ مسلمانوں کی احکامات جاری کیے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کے دو جز ہیں، اقرار اور تصدیق، لیکن خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اقرار جبر کے وقت ساقط ہو سکتا ہے، یعنی کوئی آدمی مصیبت تکلیف میں پڑ جائے اور جان کا خطرہ پڑ جائے، اور کافر انسان سے اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ کوئی کفر کا جملہ بولتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور اس کے دل میں تصدیق ہے
تو وہ مسلمان ہی گنا جائے گا. اکراہ کی وجہ سے اقرار ساقط ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج کافروں نے مجھے سخت تکالیف میں، پریشانی میں مبتلا کیا اور انہوں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے آپ کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ نہیں کہے، تو میں تو مسلمان نہیں رہا. تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے فرمایا اللہ، سوائے اس انسان کے کہ اکرہا، جس انسان کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقرار جو ہے وہ جبر کے وقت، مصیبت کے وقت، ایسی مصیبت جس میں جان کا خطرہ لاحق ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ ساقط ہو سکتا ہے. باقی تینوں ائمہ اور عموماً محدثین کے نزدیک ایمان کے 3 جز ہیں، اور وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو تصدیق ہے کہ ان تمام عقائد کی تصدیق کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دی ہیں. دوسرے نمبر پر اقرار اور تیسرے نمبر پر اعمال صالح. اور کہتے ہیں کہ اعمال کے ترک کر دینے کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور نہ ہی کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ فاسق ہو جاتا ہے. اصل میں یہ سارا باہمی الفاظ کا اختلاف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کامل ایمان کی تعریف پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ 3 چیزوں کا نام ہے. کامل ایمان سب سے پہلے تصدیق، اس کے بعد اقرار زبان سے، اور اعمال صالحہ. ان تینوں چیزوں کے ذریعے انسان کو کامل ایمان نصیب ہوتا ہے. اور اگر کسی شخص کے پاس صرف تصدیق ہے، اقرار بھی نہیں کرتا، تو اقرار کیوں نہیں کر رہا یہ وجہ دیکھی جائے گی. اگر اقرار کسی مجبوری، کسی عذر سے نہیں کر رہا، تو بھی جب تک اقرار نہیں کرے ہم اسے مسلمان نہیں کہیں گے. آگے قیامت میں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کے دل کے حالات اللہ جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بار بار مجمعوں میں، لوگوں کے اکٹھ اور گروہ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور بار بار فرمایا تھا کہ نحن نحکم بالظواہر، لوگوں میں صرف ظاہر کی چیزوں میں، اعمال میں اپنے قانون کو، حکم کو نافذ کروں گا. واللہ عالم بالسرائر، تمہاری تنہائیوں کے جو معاملات ہیں وہ تم جانے، اللہ جانے. تو اس لیے اقرار. اور تیسری چیز اعمال صالح. تو یہ اعمال صالح اگر کسی انسان کو نصیب ہوں گے تو اس کا ایمان یقیناً کامل ہو جائے گا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایمان تصدیق، اقرار اور اعمال صالحہ کا نام ہے، اور جس شخص کی تصدیق میں خلل ہو جائے وہ منافق، یعنی دل سے اللہ کو نہ مانتا ہو، محض لوگوں میں اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہے، اور کبھی تنہائی میں سوچتا ہے تو کہتا ہے اللہ کو کون مانتا ہے، الیاذ باللہ. اور دل اس کا قائل ہی نہ ہو کہ قیامت آنی ہے، وہ یہ سوچتا ہے، اور اس کے دل میں پکا یقین ہے کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، کس نے جینا ہے دوبارہ اور مرنا ہے، مر کے اٹھنا ہے. تو یہ جو تصدیق میں خلل واقع ہو رہا ہے یہ ہے منافقت. اور بغیر جبر اور اکراہ کے عام آزادی کے ماحول میں اس سے کہا جائے کہ اقرار کرو ایمان کا، اور وہ اقرار نہ کرے تو کہتے ہیں پھر وہ کافر ہے. اور اقرار کے بعد اعمال صالحہ تو وہ کہتے ہیں جس کے عمل میں خلل واقع ہو جائے وہ فاسق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول انہوں نے نقل کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس ایک قبیلہ تھا، ان کا وقت حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ پر ایمان لانے کے کیا معنی ہے؟
تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس کا ادا کرنا 5واں حصہ. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں اعمال کو داخل قرار دیا ہے اور اس وفد عبدالقیس سے پوچھا ہے، تو اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے انہیں بتلایا کہ کامل ایمان اس چیز کا نام ہے. ایک دوسری جگہ مسلم میں ہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان سرق و ان زنا، اگرچہ وہ چوری کرے اور اگرچہ بدکاری کرے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان سرق و ان زنا، اگرچہ چوری کرے اور اگرچہ بدکار ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ اگرچہ وہ چوری کرے اور اگرچہ وہ ایسا ہو. انہوں نے پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا ابو ذر کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے مگر وہ شخص بخشا جائے گا جس شخص کو لا الہ الا اللہ کی تصدیق اور پھر اقرار حاصل. اس موقع پہ دو باتیں سمجھنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے دوزخ میں انسان نہیں جائے گا وہ کامل ایمان، وگرنہ مومن انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور پھر اسے نکال لیا جائے گا. وہ چیز جو مومن کو سرے سے جہنم میں جانے ہی نہیں دے گی وہ اس کا کامل ایمان ہے، اور وہ کامل ایمان تصدیق، اقرار اور عمل صالح تینوں چیزوں کا مجموعہ ہو گیا. اور دوسری چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جس ایمان کی وجہ سے ایک فاسق گناہگار مومن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا وہ تصدیق اور اقرار ہے. جس شخص کو تصدیق حاصل ہے اور اقرار کرتا ہے یہ چیز اس کے لیے کافی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. قرآن پاک میں 3 پارے میں آپ دیکھیے اللہ تعالی سے دعا مانگنے کا طریقہ خود اللہ ہی نے سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوں دعا مانگتے ہیں اللہ کے بندے کہ ربنا اننا آمنا، اے پروردگار ہم تیری ذات مقدسہ پر ایمان لائے، اور اے اللہ اس ایمان کی وجہ سے ہمارے لیے ہماری گواہیوں کو لکھ لے. تو یہ بندے کا اقرار ہے، یہ اس کا اقرار اور تصدیق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اس لیے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس چیز کو لکھا ہے. اور ایمان اس کی تصدیق یعنی ان چیزوں کی تصدیق قرآن پاک میں بہت جگہ آئی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنے منہ سے ایمان لائے ہیں وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مومن نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل محل ہے، جگہ ہے جہاں جو تصدیق کرتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، اور دیہات کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت کو قبول کیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ دلیل ہے اس کی کہ ایمان دل میں داخل ہو، دل کی تصدیق ہو اس کے ساتھ، پھر وہ ایمان ہے. صرف زبان سے اقرار یہ تو کر سکتا ہے کہ دنیاوی احکامات میں انسان کو اسلام سے کوئی نفع اگر پہنچتا ہے تو اسے پہنچے گا. اگر معاشرہ ایسا ہے جس میں اسلام کے اقرار سے اسے کچھ نفع مل رہا ہے تو پھر وہ نفع اسے ملے گا، مگر دل کی تصدیق اگر اسے حاصل نہیں ہے
تو اللہ کے ہاں وہ کافر ہی شمار کیا جائے گا. اور صرف زبان کا اقرار یہ کافی نہیں ہے. اسی سورہ بقرہ میں چند آیات کے بعد کی ایک آیت دیکھیے. اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے. یہ اقرار ہو گیا نا. فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالی نے اقرار کے باوجود نفی فرما دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اقرار تھا اور دل میں اس ایمان کی حقیقت نہیں تھی. دوسری جگہ فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو یہ عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں آ کے کہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ آپ اسی کے رسول ہیں، لیکن وہ جو گواہی دے رہے ہیں نا زبان سے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ضرور جھوٹے، یعنی جھوٹ بولتے ہیں. ان کا دل اس بات کی تصدیق نہیں کرتا اور دل سے آپ کا انکار کرتے ہیں. یہ ہے وہ چیز کہ انسان دل سے اقرار کرے اور پھر دل سے تصدیق کرے، پھر زبان سے اقرار کرے، اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ ہیں. اور اگر کسی انسان کو اعمال صالحہ حاصل نہیں ہے تو پھر بھی وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے. اگر اس حال میں مر جائے گا تو اللہ چاہے تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور نہ چاہے تو جہنم میں ڈال کر پاک کر کے اسے جنت میں لے جائے. یہ بات اچھی طرح خیال میں رکھنی چاہیے کہ کسی مومن کو جبکہ اسے دل کی تصدیق اور زبان سے اقرار حاصل ہے، کسی کا حق نہیں پہنچتا، کسی کو اس کے اعمال غلط اور گناہوں کی وجہ سے کہ وہ اسے کافر قرار دے. کسی کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا اگر دل میں تصدیق اس کے ہے، اور وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. کسی کا دل چیر کے دیکھا نہیں جا سکتا. اور دوسری چیز زبان سے اقرار، اگر یہ کسی شخص کو حاصل ہیں تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کا بھی ارتکاب کرے گا، اس کے باوجود اسے مسلمان ہی کہا جائے گا. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس شخص کو کافر قرار دیا جائے، اس لیے کہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ کامل ایمان کا حصہ ہیں، تصدیق اور اقرار کا حصہ نہیں ہیں. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر برابری کی بنیاد پہ بدلے کو لینا قتل کے معاملات میں، فی القتل، قتل کے معاملات میں یہ ضروری قرار دیا گیا. تو ایمان والوں پر اللہ تعالی نے قتل کا بدلہ لینا ضروری قرار دیا ہے. تو جو قتل کر رہا ہے اور جسے عوض میں قتل کر دیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب ایمان والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہو سکتا ہے. ایک جگہ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. تو ایمان والی دو جماعتوں کا آپس میں لڑنا جن میں ان کے پاس شرعی دلیل نہ ہو اور بغاوت نہ ہو اسلامی حکومت کے خلاف اور ایسی چیزیں، اور بعض صورتوں میں بغاوت بھی، وہ کبیرہ گناہ قرار پاتی ہے. تو اس کبیرہ گناہ کے مرتکب افراد کو بھی اللہ نے فرمایا من المومنین، ایمان والے. دونوں جماعتوں پر اللہ نے ایمان کا اطلاق کیا. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے حضور میں توبہ کیا کرو. تو توبہ اسی وقت کرے گا نا جب گناہ ہوگا. تو مومنین کو اللہ نے توبہ کا حکم دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کامل ایمان کے منافی ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نفس ایمان کے منافی ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامل ایمان اس انسان کا نہیں ہے کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان میں سرے سے ایمان ہی موجود نہیں. پھر یہ ایمان کی کیفیات ہیں
جو کم ہو جاتی ہیں، بڑھتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ اوپر حصے ہیں، اور یاد رکھو حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اسی طرح اور بہت سے اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر ایمان لائے گا، دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے حضور میں وہ تمام اعمال اپنے پیش کرتا رہے گا جو نیکی پہ مشتمل ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسے کامل مومن بنا دیں گی۔ یہاں پر بات یہ ارشاد فرمائی کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کس چیز کا نام ہے؟ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات میں اچھی تعریف اس کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا حواس خمسہ سے ادراک نہ کیا جا سکے، نہ اسے عقل سے معلوم کیا جا سکے، وہ غیب ہے۔ اور پھر ایک جملے کا اور بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا علم صرف انبیاء علیہ السلام کی خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تاج العروس میں زبیدی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ جو چیز اوجھل ہے، غائب ہے، وہ غیب ہے۔ متقی لوگ، انہیں جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے معلوم ہوئیں، جیسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور ہر وہ چیز جو غائب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، یہ خبر سے جو چیزیں معلوم ہوئی ہیں وہ ہے غیب، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں غیب سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ تقدیر بھی غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ قبر کا عذاب، حشر، قیامت، جنت، جہنم، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ غیب میں شامل ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ تمام مفسرین کے اقوال کو اگر دیکھا جائے تو وہی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر وہ خبر نہ دیتے تو ہم اس پہ ایمان کیسے لا سکتے تھے؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک آنے والے یہ سب کے سب غیب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تصدیق کرتے تھے، اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا تھا جنت اور جہنم کے بارے میں، وہ اسے مانتے تھے۔ حارث ابن قیس کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو اس لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں اپنے سے بھی افضل سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر ان کی تصدیق کی، اور تم نے دیکھا بھی نہیں اور پھر تم تصدیق کرتے ہو، تو یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اس سے مراد ایمان بالغیب ہے۔ تو ایمان بالغیب میں وہ تمام چیزیں شامل ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کی وجہ سے۔ اس لیے کوئی آدمی ان تمام حقائق کی تصدیق کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کرے تو بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے اسے دی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں آتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا اور پھر میری تصدیق کی، بہت بڑی نیکی ہے اس کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر اس کے باوجود میری تصدیق کی، اس کے لیے تو 7 مرتبہ سلام ہے، 7 مرتبہ اس کے لیے نیکی۔ اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے سارے اہل و عیال اور اپنی ساری دولت کو لٹا دے اور میری زیارت کر لے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق خود غیب میں شامل ہے کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد امت نے ان کی زیارت نہیں کی، مگر اس کے باوجود تصدیق کی، اور کسی شخص کو یہ تصدیق صحیح معنی میں حاصل ہو جائے، اس سے بڑا اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اس انسان پہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو غیب میں جب یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر ایک علامہ آلوسی صاحب المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ایک بات اور بھی لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی انسان کو بصیرت دے دے اور اس کی وجہ سے وہ آئندہ حالات کا مشاہدہ کرنے لگے تو یہ غیب ہے، اور بندے کو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرائض کی پابندی کے بعد جب وہ عام لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، تو اسے یہ مقام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اور ترقی اس کو ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا نور اس انسان کو مل جاتا ہے، دل میں ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے غیب مشاہدہ بن جاتا ہے، ایمان اس کا اتنا کامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چیزیں جو عام انسانوں کے سامنے سے غائب ہوں اس کے لیے وہ حاضر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ کوئی شخص اس مقام تک پہنچ جائے، میں پھر بھی یہ درست نہیں سمجھتا کہ اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اسے علم غیب حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ شخص جب کہے گا کہ میں غیب کو جانتا ہوں تو قرآن پاک کی اس آیت سے اس قول کا ٹکراؤ ہوگا، تو کہتے ہیں اس کے باوجود میں درست نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کو کیسا ہی مشاہدہ، کشف اور جو چیز حاصل ہو جائے وہ اپنے لیے یہ کہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے۔ اللہ تعالی کے دیے سے اور اللہ کے دکھانے سے وہ دیکھتا ہے، اور پھر اس کی تفصیل انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا وصف بیان کیا اور فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان بالغیب کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں۔ یقیمون کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یقیمون جو ہے وہ اقامت آپ نے سنا ہوگا، عرب کہتے ہیں کہ اقام العود، گیلی لکڑی کو جو اس میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے
آگ کی گرمی پہنچا کر سیدھا کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ لوگ اقامت صلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ نماز میں کوئی کجی نہیں چھوڑتے، وہ اس کو قائم کرتے ہیں، یعنی صحیح معنی میں نماز کو اس کے آداب، اس کی سنتوں، اس کے فرائض سمیت قائم کرتے ہیں۔ وہ مخصوص عبادت کا نام ہے، اور صلاۃ اصل میں دعا ہے۔ اس لیے کوئی شریعت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالی نے نماز نہ رکھی ہو۔ کلیسا پر بھی صلاۃ کا اطلاق آیا ہے، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر جہاد نہ ہوتا اور اگر ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کو پست نہ کیا جاتا، لہدمت صوامع، تو راہبوں کی خانقاہیں گر جاتی، وبیع، اور گرجے گر جاتے، وصلوات، اور کلیسے یہودیوں کی عبادت گاہیں، و مساجد، اور مسجدیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ سب کی سب تباہ و برباد ہو جاتی اگر اللہ حق کو غالب نہ کرتا اور باطل کو مغلوب نہ کرتا۔ تو اقامت صلاۃ اللہ تعالی نے اس کو خاص طور پر بیان فرمایا، اور اقامت کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو اس کے تمام آداب سمیت قائم کرنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے ایک مقام پہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اقامت تورات اقامت انجیل ہوتی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا تھا اس کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ ضرور اپنے اوپر سے کھاتے، بارشیں ان پہ برستی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پاؤں کی نیچے کی زمین اس سے وہ کھاتے، یعنی فصلیں لہلہاتے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر وہ اقامت تورات اور اقامت انجیل کرتے تو برکات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی، اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے برکتیں انہیں پہنچتی۔ اللہ کا یہ وعدہ اس امت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پورا ہو جائے، بشرطے کہ وہ اقامت دین کا کام کریں، قرآن کی اقامت کریں، قرآن کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب سمیت پڑھیں، نافذ کریں، عمل کریں۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے سورہ شورا میں فرمایا ہے ان اقیم الدین، تم دین کو قائم کرو، یہ اقامت دین ہے، اور اقامت کا مطلب تمام آداب سمیت قائم کرنا۔ ولا تتفرقوا فی، اور اس دین میں ٹکڑے ٹکڑے مت کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ عدل کو، ترازو کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ وزن کو، ترازو کو قائم کرو۔ اللہ نے اقامت کا حکم دیا ہے عدل کی، کیونکہ عدل کی اقامت اگر نہیں ہوگی تو زمین میں نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اقامت عدل میں بھی یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان اپنی اولاد میں، اپنے اعزاء میں جس چیز کو دیکھ کے تعریف کرتا ہے، اگر اس کے دشمن بھی وہ کام کریں تو ان کی بھی تعریف کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا بیٹا اگر پرائز ونر ہے تو اس کی تو تعریف ہو، اور اگر پڑوسی کا بیٹا اور کسی اور کا بیٹا اور اپنے کسی دشمن کا بیٹا وہ پرائز ونر ہے تو اس کے لیے الگ بانٹ رکھ لیے جائیں اور اسے محض ایک اتفاق قرار دے دیا جائے، اور دل میں حسد اور کینہ پیدا ہو۔ جو چیز تباہ کن ہے وہ چیز یہی ہے کہ اقامت دین نہیں رہی، اور یہاں پر اللہ تعالی نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا کہ نماز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کی اقامت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں، جو فرض ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، جو سنتیں ہیں وہ ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاۃ یعنی نماز کے قائم کرنے میں یہ چیز ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا
کہ اپنے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوا کرو اور صفوں کو ٹیڑھا نہ کرو، وگرنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اور تم آپس میں پھوٹ پڑو گے، پھوٹ پڑ جائے گی۔ اقامت صلاۃ میں سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفوں میں خلل نہ چھوڑنا، یہ اقامت صلاۃ ہی کے حکم تھے۔ اور پھر مسلسل پڑھنا، اللہ تعالی نے اسی لیے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ دائمون، ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، یعنی یا تو یہ مراد ہے کہ ان کا دل نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور کیا یہ مراد ہے کہ ان کی زندگی ساری نماز کے محور کے گرد گھومتی ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی یہ نماز قائم ہو جائے اور اقامت صلاۃ آ جائے تو یہ نماز پڑھنا اور نماز کی توفیق ملنا یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے ایسے اچھے بندے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ہمارا کام کیا، فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد جو ان کے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلا گناہ یہ کیا کہ نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشوں کے مزوں کے پیچھے پڑ گئے، مزے آنے لگے۔ گناہ میں اگر مزہ نہ رہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر کون سا گناہ ہوا؟ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے گناہ ایسے بھی انسان کرتا ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہوتی، الیاذ باللہ، مگر گناہ کی لذت وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کے جسم پہ دانہ نکل آئے تو وہ کھجلی کرتا ہے بار بار، کھجلی میں بھی ایک لذت ہے نا، ایک مزہ آتا ہے۔ تو باپ منع کرتا ہے، ماں منع کرتی ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ بیٹے یوں نہ کرو، وگرنہ یہ زخم بن جائے گا اور پھر آپریشن کرنا پڑ جائے گا، پھر آپ کو زیادہ دوا کھانی پڑ جائے گی۔ تو وہ جو گناہ ہے وہ مزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز ضائع کی انہوں نے اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اس وقت بھی یہ جو مسلمان پوری دنیا میں جہاد اور جہادی تنظیمیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں، اس امت کے 95% لوگ نماز کو قائم نہیں کرتے۔ یہ کس کھاتے میں مسلمان ہیں اور یہ کس کھاتے میں ساری چیزیں ہیں؟ اقامت صلاۃ مسلمانوں میں رہی ہی نہیں سرے سے۔ اپنے احوال، اپنی برائیاں، اپنے معاشرے کے متعلق بالکل آنکھیں بند کر لیں اور جو کچھ بھی ہو وہ سارے کا سارا یہودیوں اور عیسائیوں کے کھاتے میں ڈال دیں کہ ان کی سازش، یہ بھی صاحب انہی کی سازش ہے کہ انہوں نے اقامت صلاۃ سے روک دیا ہے، یہ بھی انہی کی سازش ہے کہ وہ کہتے ہیں صبح دیر تک سوتے رہو، اور یہ انہی کی سازش ہے کہ رات کو جلدی مت سویا کرو، اور یہ انہی کی سازش ہے کہ نماز مت پڑھنا۔ کہ نماز ایسی چیز ہے، اس کی اقامت کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ نماز، ان احدکم اذا صلی، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے نا، یناجی ربہ، تو اپنے پروردگار سے چپکے چپکے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے اپنے مالک سے۔ اللہ کی محبت دل میں ہو اور محبت کی وجہ سے جو چپکے چپکے سرگوشیاں اور جو باتیں ہوتی ہیں، اس کا لطف اور اس کی حقیقت وہی سمجھتا ہے جس کو کسی سے محبت میں کوئی ذرہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ دائمی طور پر پڑھتے ہیں، یعنی مطلب پوری توجہ سے، دلچسپی سے، اور اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ جو تھے وارث انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی نگاہ سے گرتا ہے وہ نماز کا تارک ہو جاتا ہے، اور جب نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے گناہ کی لذت زیادہ لگنے لگتی ہے، اور وہ آدمی جو نماز بھی قائم کرتا ہے، پڑھتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، ایک دن نماز غالب آ جاتی ہے اور گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے، گناہوں سے اس کی جان چھڑا دیتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص گناہ اور مزے کے چکر میں رہے
اور پھر اس کے بعد اس کے ایمان اور ایسی چیزیں بھی محفوظ رہیں، اللہ نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے منافقوں کے متعلق، یہ منافق اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، یہ منافق نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، دل نہیں چاہتا، بڑی سستی سے اٹھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو تو بس بہت تھوڑا سا یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے مخالفین کافر ہیں، تو انہوں نے کہا ہرگز کافر نہیں ہیں، وہ تو تصدیق کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی جن کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا منافق ہیں، انہوں نے کہا بالکل منافق نہیں ہیں، تم نے دیکھا نہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور منافق نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے ساتھ۔ اور فرمایا میرے مخالفین اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بہت یاد کرتے ہیں، اور منافق اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے یہ بات صاف فرمائی ہے کہ منافق سستی سے نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے، یہ منافق کا حال ہے۔ اور جو اللہ کو تھوڑا بھی یاد نہ کرے اور نماز سستی سے پڑھنا تو درکنار، سرے سے پڑھے ہی نہیں، اس کا کیا مقام ہوگا؟ پھر بھی وہ مسلمان ہے، اور پھر بھی یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور سورہ فیل کی آیات پڑھ پڑھ کے خدا کی طرف سے ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا صاحب، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر لوگ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ محض خوش گمانیاں اور خوش فہمیاں ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد نہ آیا کرتی ہے، نہ آئی ہے، سب نے دیکھ لیا، خدا نے کوئی مدد نہیں بھیجی۔ اس لیے کہ اقامت صلاۃ، اقامت دین ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بار بار جو بات ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا صلاۃ تمہاری نماز اور تمہارے نوکر، تمہارے غلام۔ اور اتنی نماز کی اقامت ہی تو تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارکہ بہت ذوف آ گیا اور دو آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پہ اس طرح گھسٹ رہے تھے کہ ان کی لکیریں پڑ گئیں، تو بھی آئے ہیں ہمت فرما کے تاکہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے اور اس کی بیعت حرام ہے۔ فقہا نے کبائر میں شمار کیا کہ جو شخص جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے اور وہ اس کی بیعت حرام ہے۔ کجا یہ کہ کوئی انسان سے نماز ہی نہ پڑھے اور لوگ پھر بھی اس کے مریدوں اور پھر بھی وہ دینی رہنماؤں اور پھر بھی وہ قیادت۔ یہ سیاسی جلسے، ہنگامے، جلوس، ان میں کتنی نمازیں ہیں جو اس سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں، پھر بھی یہ دین قائم ہی ہوگا، پھر بھی وہ نیک ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں۔ یہ سب خوش گمانیاں اور خوش فہمیاں اسی وقت تک ہیں جب تک آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حالت میں ان چیزوں کو ترک نہیں فرمایا۔ ہاں، ان چیزوں سے بس وہی انسان مستثنا ہے جس کو شریعت نے استثناء دیا ہو، جس کو شریعت نے ہی مستثنیٰ کیا ہو تو وہ، وگرنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات سے پہلے بھی دو چیزیں بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو حجاز سے نکال دینا، جزیرت العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالنا، اور پھر فرمایا نماز، اور پھر فرمایا کہ وہ جو تمہارے غلام۔ ایک بحث یہ بھی کی گئی ہے کہ نماز کب فرض ہوئی۔ موطا امام مالک میں آیا ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھائیں معراج کے بعد، اور 5 نمازیں معراج کے بعد ہوئی ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو تشریف لے جاتے تھے تو وہاں غور تھا، فکر تھا، اللہ کی طرف توجہ تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، نماز نہیں تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی نماز کا ایک ثبوت تو ملتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اب وہ کون سی نماز پڑھتے تھے، کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی روایات منقول تھیں، کیا چیز تھی، اس کی تصریح نہیں ملی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو روز العنف کی روایت کے مطابق جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی تعلیم دی اور وضو کے بعد پھر نماز بھی پڑھائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے فتح الباری میں، اور کہتے ہیں کہ پہلی وحی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہوئی ہے۔ اسی لیے محدثین میں ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں معراج کے وقت معراج سے پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض تھی اور کوئی قید نہیں تھی۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ لینے والے، آپ رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑی سی رات، نصفہ، آدھی رات نماز پڑھا کیجیے، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات میں سے بھی کچھ کم کر دیں، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ بڑھا دیں، بہرحال آپ نماز پڑھیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ 2 نمازیں فرض تھیں، 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں مغرب کے وقت کی، مغرب بھی 3 نہیں تھی، 2 رکعتیں تھیں، 2 صبح پڑھ لیں 2 شام کو پڑھ لیں، اور یہ بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بہت سے حضرات کی گواہی ہے کہ ابتدائی اسلام میں 2 نمازیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات گئے تک اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بار 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 کہا ہے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، صبح مجھے یاد کرو، شام کو یاد کرو، رات گئے تک مجھ سے باتوں میں مصروف رہو۔ اللہ کو اپنے بندوں سے ایسی محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے باتیں کرتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مصائب، اپنے مشکلات اس بادشاہ، اس شہنشاہ کے حضور میں پیش کرتے ہی رہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے ہے، ان کے مطابق وہ کہتے تھے کہ پوری رات کی نماز فرض تھی، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ عالم لن تحصوہ، اللہ کو علم ہے کہ مسلمانوں تم پوری رات ہماری نماز نہیں پڑھ سکو گے، بشر ہو، تھک جاؤ گے، فتاب علیکم، اللہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دیکھو فقرؤ ما تیسر منہ من القرآن، اس میں سے قرآن میں سے جتنا حصہ آسانی سے رات کو پڑھ سکو بس پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالی نے مہربانی کی۔ بعض رات کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور 10 برس تک تہجد فرض رہی ہے، اور 10 برس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ نافلۃ لک، یہ اب آپ کے لیے نفل ہو گئی۔ البتہ اس کے تمام قائل ہیں کہ جب 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج میں، تو پھر رات کا قیام، رات کی یہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، پھر فرض نہیں رہی، اور معراج تقریباً ہجرت سے 1.5 برس پہلے ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ملتی ہے روز العنف میں ہی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر 2 رکعتیں فرض تھیں، اور پھر اللہ تعالی نے سفر میں 2 رکعتیں ہی رکھی ہیں، اور گھروں میں پھر اس کی تعداد بڑھا دی گئی،
اور ہجرت کے 1 سال کے بعد پھر 4 رکعتیں ہوئی ہیں، ظہر، عصر، عشاء کی، اور فجر کی 2 اپنے حال پہ قائم رکھی گئیں اور مغرب میں 1 رکعت بڑھائی۔ تو یہ نماز کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 100 کے قریب مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک حکم بھی اللہ کا کافی تھا، ایک مرتبہ بھی اس بادشاہ کا کہہ دینا کافی تھا، کجا یہ کہ 90 مرتبہ 100 مرتبہ صراحتاً اور اشارتاً فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور ایسی عبادت قرار دی ہے کہ باقی عبادتوں میں اگر شرائط ساقط ہو جائیں تو عبادت ساقط ہو جائے۔ مثلا کسی کی صحت ٹھیک نہیں رہی تو حج اس سے ختم ہو جائے گا، مالی استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے مثلا تو روزہ اس کے لیے نہیں رہتا کہ بچے کی صحت کو نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے شرائط کو ساقط کر دیا ہے، اصل عبادت کو پھر بھی قائم رکھا ہے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا تو یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھو، فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ اگر نہیں کوئی صورت تمہارے لیے بنتی اشاروں سے پڑھ لو۔ اللہ تعالی نے ہر صورت میں شرائط کو ساقط کر دیا، اصل عبادت کو ساقط نہیں کیا، برعکس دوسری عبادات کے کہ وہاں جب شرط ساقط ہو گئی تو اللہ نے عبادت کو معاف فرما دی۔ ایک جگہ فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ شرک کے قریب قریب تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز بس نماز ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز کو قائم کیجیے، صبح اور مغرب، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی تم نماز پڑھا کرو۔ عشاء کی نماز آ گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور لوگوں یاد رکھو نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی، جتنی بڑی نیکی کرے گا اتنا بڑا گناہ دھل جائے گا، جتنی چھوٹی نیکی کرے گا اتنے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ان میں انابت ہے، رجوع اللہ ہے، اللہ کی بات قبول کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جب جہاد کا معاملہ یعنی انہوں نے ان کے خلاف کرنا تھا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کیا تھا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا جو نماز کو قائم نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا کیا یہ لوگ بھی مسلمان رہیں گے؟ بار بار یہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما یحاسب، سب سے پہلی چیز جس کا اللہ کے اپنے حقوق کے متعلق حساب ہوگا۔ ایک جگہ آیا ہے سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ قتل ہے، لیکن وہ مراد بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے اپنے حقوق۔ فرمایا ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں جسے سامنے کریں گے لوگوں کے وہ نماز ہے، اگر وہ مکمل ہوئی تو لکھ لی جائے گی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو کچھ نفل بھی پڑھے ہیں اس نے، تو جو فرائض میں کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس دین میں نماز نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں۔ اسی لیے عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، ان کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو مرو، حکم دو نماز پڑھا کریں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر ان کو نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ واجب ہے، ضروری ہے
کہ کوئی شفقت اور کوئی محبت نہیں ہے کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں اب اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھانا چاہیے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، سر میں درد ہو جائے گا۔ یہ نیند خراب ہونا اور سر میں درد ہونا نہیں ہے، یہ عمر بھر کے لیے ان کی عادتیں خراب کرنا ہے اور جہنم میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ جب اسے نماز کی عادت نہیں پڑے گی، 10 برس کی عمر بھی گزر جائے گی تو پھر وہ کب نماز پڑھے گا؟ کوئی تو حکمت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مار کے نماز پڑھاؤ جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، ان کے بستر الگ کر دو۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک جگہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بھی بار بار فرما رہے تھے کہ الصلاۃ تمہاری نماز، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ جن غلاموں کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، بلکہ فرمایا اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو اس کے تمام شرائط آداب کے ساتھ پوری طرح قائم کرنا، اس کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔